حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقلید کے حوالے سے امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، لیکن اہل سنت والجماعت تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد نہیں تھے تو وہ سنی نہیں تھے، بلکہ وہ اہل سنت والجماعت تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا نا کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی تقلید کر لوں، دل میں خیال پیدا ہوا تو سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضری دی۔ جب قبر مبارک پر پہنچے، سلام عرض کی، سلام کیا تو امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے باہر نکل کر آپ کے سلام کا جواب دینے کے لیے تشریف لے آئے۔ امام احمد بن حنبل پوچھنے لگے، اے میرے غوث، اے میرے مرید، اے میری تقلید کرنے والے، تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں امام اعظم کی تقلید کروں؟ اے عبد القادر سن لے، جس غوث، جس امام اعظم ابو حنیفہ کی تو تقلید کرنے جا رہا ہے، جس امام اعظم کی تو بات کر رہا ہے، وہ تو وہ امام ہے کہ جس کے تقلید کرنے والوں میں کئی غوث بھی موجود ہیں، کئی کتب بھی موجود ہیں۔ اے عبد القادر، اگر تو میری تقلید چھوڑ دے گا نا تو میں اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا؟ اگر تو میری تقلید میں رہے گا تو جب میں اللہ کی عدالت میں پیش کیا جاؤں گا تو میں رشک کروں گا کہ مولا عبد القادر جیلانی جیسے لوگ میری تقلید کرنے والے تھے، یہ عظیم ہستیاں، یہ میرے مقلد تھے۔ تو حضرات گرامی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ 27ویں شب تھی، رمضان المبارک کا دن تھا، آپ اپنی مسجد میں موجود تھے تو مسجد کا خادم آیا، حضور آج آپ نے نا افطاری میرے گھر کرنی ہے، میرے دسترخوان پہ آپ نے افطاری کرنی ہے۔ تو آپ نے دعوت قبول فرما لی، کہا کہ ٹھیک ہے میں آج تمہارے دسترخوان پہ افطاری کروں گا۔ ادھر سے اپنے مدرسے کے طالب علم آ گئے، حضور اے ہمارے شیخ آج آپ نے افطاری ہمارے دسترخوان پر کرنی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ان کی دعوت بھی قبول فرما لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مرید آ گیا، اس نے کہا کہ حضور آج آپ نے افطاری میرے دسترخوان پر کرنی ہے، آپ نے اس کی بھی دعوت قبول فرما لی، حتیٰ کہ 70 لوگوں نے آپ کو دعوت دی افطاری کی، آپ نے 70 لوگوں کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ حتیٰ کہ جب افطاری کا وقت آیا تو کیا دیکھا، مرید کے دسترخوان پر بھی موجود ہیں، طالب علم کے دسترخوان پر بھی موجود ہیں، اپنے مسجد کے خادم کے دسترخوان پر بھی موجود ہیں۔ وہ 70 لوگ جنہوں نے آپ کو افطاری کی دعوت دی، ان 70 لوگوں کے دسترخوان پر آپ کو موجود پایا گیا، بنفس نفیس آپ موجود ہیں۔ جب افطاری ختم ہوئی، اگلے دن جمعۃ الوداع کا دن تھا، آپ نے جمعۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے واعظ و نصیحت فرمایا، جمعے کے بعد لوگ بیٹھ گئے، وہ تقریباً سارے لوگ موجود تھے۔ خادم لوگوں کو بتانے لگا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ کل حضور غوث پاک میرے دسترخوان پر موجود تھے۔ طالب علموں نے کہا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ کل ہمارے شیخ ہمارے دسترخوان پر موجود تھے۔ مرید نے کہا کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ کل میرے شیخ میرے دسترخوان پر تھے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی نا تو خادم کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ یار میرے دسترخوان پر بھی تھے، مرید کہہ رہا ہے میرے دسترخوان پر بھی تھے، طالب علم کہہ رہے ہیں کہ میرے دسترخوان پر بھی تھے، محلے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دسترخوان پر بھی تھے، یہ حقیقت میں تھے کس کے دسترخوان پر؟ سب نے فیصلہ کیا، سننے والی بات ہے، سب نے فیصلہ کیا کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ معاملہ حقیقت میں کیا ہے۔ وہ سب کے سب لوگ جنہوں نے آپ کو دعوت دی اور وہ آپ کی دعوت پر آپ کے دسترخوان پر موجود پائے گئے، وہ سب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور خادم نے کہا کہ کل آپ میرے دسترخوان پر تھے؟ کہا کہ ہاں میں تمہارے دسترخوان پر تھا۔ مرید نے پوچھا حضور آپ تو میرے دسترخوان پر بھی تھے؟ تو کہا کہ ہاں تمہارے پہ بھی تھا۔
طالب علموں نے پوچھا کہ حضور آپ تو میرے دسترخوان پر بھی تھے، کہا کہ ہاں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ محلے والوں نے کہا کہ آپ میرے دسترخوان پر بھی تھے، کہا کہ تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ حضور اگر آپ اس کے دسترخوان پر بھی تھے، اس کے بھی تھے، اس کے دسترخوان پر بھی تھے، تو حقیقت میں آپ تھے کس کے دسترخوان پر؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان سب کو ایک مثال دے کر سمجھایا، اے میرے چاہنے والو، سورج ایک ہوتا ہے، ایک سورج ہے، جب وہ آسمان کی بلندی کی طرف جاتا ہے نا تو کروڑوں جگہ پہ ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ اس کی جو کرنیں ہیں وہ میرے سین میں آ رہی ہیں۔ ہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید میرے گھر کے اوپر موجود ہے۔ اے میرے غلاموں، اگر آسمان کا سورج ایک لمحے میں کروڑوں جگہ پر موجود ہو سکتا ہے تو پھر ولیوں کا سورج ایک جگہ پہ موجود کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر آسمان کا سورج ایک وقت کے اندر کروڑوں جگہ پر موجود ہوتا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میرے سین کے اوپر موجود ہے۔ اے لوگوں، وہ آسمان کا سورج ایک ہو کر اس کی شعاعیں، اس کی کرنیں، اس کی روشنی ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، تو پھر میں تو ولیوں کا سورج ہوں، میں ہر جگہ پہ موجود کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ آپ نے فرمایا کہ میرے غلاموں، یہ تو تم 70 تھے، اگر مجھے آج 70,000 لوگ بھی دعوت دیتے تو میں سب کے دسترخوان پر موجود ہوتا ہوں۔ تم تو 70 لوگ تھے جنہوں نے مجھے دعوت دی، اگر آج مجھے 70,000 لوگ بھی دعوت دیتے نا تو میں ان کے دسترخوان پر موجود ہوتا۔ آخری بات